السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میاس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. بڑا دکھ اور شرمندہ ہوں میں اس حوالے سے کہ سپریم کورٹ میں بھی سائلین کو جانے سے روک دیا گیا. یہاں جنگیں ہوں، طوفان آئے ہوں، عدالتیں بند نہیں ہوتی. اور عدالتوں میں انصاف دینے کے لیے دروازے ہر وقت کھلے رہنے چاہیے. یہ بحیثیت وکیل ہم سب کی ذمہ داری ہے. جی میں ذکر کر رہا ہوں وکلا کنونشن کا، جو سلیکٹڈ لوگوں کا کنونشن سپریم کورٹ میں آج ہوا. اور وہ حیران کن ہوں کہ اب لگتا یہی ہے کہ یہ وکلا ڈیسائیڈ کریں گے کہ آئین کی انٹرپریٹیشن کیا ہے اور اس پہ عمل درآمد کیسے کرانا ہے. جو ادارے ہیں ان کو بند کر دینا چاہیے اور اب سڑکوں پہ انصاف ہوگا. جی میں ذکر کر رہا ہوں جسٹس عائشہ ملک جو پہلی خاتون جج بننے گیا. آج ٹائی ہو گیا معاملہ 4-4. آرٹیکل 175 ہے آپ کے سامنے بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہوگا کہ جس میں ججز کی تعیناتی کے حوالے سے طریقہ کار دیا ہوا ہے. جوڈیشل کمیشن کا چیف جسٹس آف پاکستان چیئرمین ہے، 4 سینئر موسٹ ججز ہیں، فارمر جج ہیں، وفاقی وزیر قانون ہیں، اٹارنی جنرل ہیں اور ایک سینئر وکیل جو سپریم کورٹ نے کیا ہو. تو 4 ججز جسٹس چیف جسٹس جناب گلزار صاحب، جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب، اٹارنی جنرل اور وفاقی وزیر قانون، انہوں نے جسٹس عائشہ ملک کو سپریم کورٹ جج بنانے کی منظوری کے حوالے سے کہ ان کو کہا کہ انہیں بنانا چاہیے. مخالفت میں جسٹس مقبول باقر، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے ہی ہے. اور نئے آئے تھے جج جیسے سردار طارق مسعود، ان کا افتخار محمد شوقی صاحب سے بہت تعلق ہے. انہوں نے بھی کہا کہ نئی سینیورٹی کا پرنسپل آنا چاہیے. جسٹس دوست محمد جو ممبر ہیں اور اسی طرح اختر حسین پاکستان بار کونسل سے، یہ 4 اور 4 جو میرے سامنے بات آئی ہے آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے. 175 بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہوگا. میں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دیا تھا پہلے، اور وہ ججمنٹ کا ریلیونٹ پورشن جو ہے وہ PLD 2002 سپریم کورٹ 939 جس میں بڑا واضح کہا ہے کوئی سینیورٹی کا پرنسپل. اور تاریخ میں یہ ججز جاتے رہیں، یہ پیچھے کوئی ایجنڈا ہے جو حالات اور واقعات کو خراب کرنے کی حکومت کا الزام لگایا جا رہا ہے. کون سے ججز ان کے دور میں کتنے ججز جو ہیں جو سپریم کورٹ جا رہے ہیں؟ یہ تو سارے ججز جتنے بھی تعینات جو سپریم کورٹ میں لے کے جا رہے ہیں افتخار محمد چودھری نے تعینات کی ہیں. یعنی یہاں بیٹھ کر یہ الزام لگانا اور یہ بات کہنا بڑا دکھ اور افسوس کا مقام ہے. جو کوئی بھی جو ہے تحقیق کر کے بات کرنی چاہیے. وہ ججمنٹ بیک گراؤنڈ پہ میں چلا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے. لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن میں بھی اجلاس ہوا، عدالتیں ساری ہوئی. جزوی ہڑتال تھی، ہے ہی کوئی نہیں تھی ہڑتال. یہ کہا جائے ہڑتال تھی، کوئی ہڑتال نہ تھی. سارے وکلا پیش ہوئے جو کہ وکلا انصاف کے لیے آتے ہیں، وہ دروازے بند نہیں ہوتے ہیں. اور وہاں میں گیا، میں نے بھی جا کے خطاب کیا اور میں نے بڑا واضح طور پر شکل دکھائی کہ آئین کیا کہتا ہے، آئین کا آرٹیکل 177 کیا کہتا ہے، 193 کیا کہتا ہے. وہ بڑی تفصیل اب میں نے سن لیں گے. میں چاہوں گا ریپیٹ رہا ہو، بیک گراؤنڈ پہ یہ آرٹیکل چل رہے ہوں گے. اور کیا میں نے کہا اور وہ ریزولوشن بیک گراؤنڈ پہ چل رہی ہوگی جس میں میرا نام ہی نکال دیا. یہ تو زیادتی ہے، یہ جمہوری ہے نظامیہ والا. ذرا جو میں نے بار میں کہا ذرا وہ سن لیجئے گا پہلے. لاسٹ ٹائم میں نے تقریر کی تھی اور وہ میں نے کہا شاید آج مجھے نہیں بلائیں گے تو میں اختلاف رکھتا ہوں اس بات سے. بات میں شکر گزار ہوں اپنے صدر صاحب کا، سیکرٹری صاحب کا، سب کا. ایک خوشخبری تو اس طرح سے ہے جو میں نے لاسٹ ٹائم سجیشنز دی تھی. اب آپ وکیل ہیں، فیصلہ آپ کو کرنا ہے. پارلیمانی کمیٹی نے تجاویز جو میں اسٹانس لے رہا تھا کہ آرٹیکل 177 میں سینیورٹی کا کوئی پرنسپل نہیں ہے. اگر ہم 193 دیکھ لیں، 177 دیکھ لیں، ہائی کورٹ کے ججز تعینات کر رہے ہو تو پھر تو سیشن ججز کی بھی سینیورٹی ہونی چاہیے نا. وائی ہائی کورٹ جج should be elevated to Supreme Court? Why not a seniority principle should be implemented for appointment of high court judges? ہم صرف ایک پورشن کو کیوں لے کر چل رہے ہیں؟ سیشن ججز بیٹھے ہیں، عالمگیر صاحب بیٹھے ہیں، سارے یہاں بیٹھے ہیں. آج تک بتا دیں وہاں کو لکھا ہوا ہے
اور جتنی محنت ہمارے سیشن ججز کرتے ہیں عرصے میں کام کر کے اور وہاں آتے ہیں، اگر یہ پرنسپل ہے، اگر سینیورٹی کا ہی رکھنا ہوتا پرنسپل تو آئین نے واضح کر دینا تھا. اسی طرح 177 بڑی کلیئر ہے. میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا، میں نے ججمنٹ بتائی تھی پی ایل ڈی 2002 سپریم کورٹ 939. There is no principle for elevation of a judge as a on the basis of seniority. Senior judge کو نہیں، اور اس کی ایک وجہ ہے. یہ نہیں سارے مقدم ہیں، سارے بہتر ہیں، وہ فریش اپوائنٹمنٹ ہے. بیسیکلی وہ ایک فریش اپوائنٹمنٹ ہے سپریم کورٹ کے جج کی. اور اگر رکھنا ہوتا تو لفظ سینئر موسٹ جج لکھا جاتا. اور جو میں نے بات کہی تھی وہ پارلیمانی کمیٹی، آپ لوگوں کے نالج میں نہیں ہے تو میں بتا دیتا ہوں، ہماری پارلیمانی کمیٹی ہے جو جوڈیشل کمیشن سے ججز آتے ہیں. پارلیمانی کمیٹی وہ علیحدہ بات ہے، پوسٹ آفس کا رول ہے. حالانکہ ہونا یہی چاہیے پوری دنیا میں جہاں پارلیمنٹ میں ججز کی اپوائنٹمنٹ انیشیٹ ہوتی ہے. اور ہمارا یہ بار کا سٹینڈ رہا ہے کہ ہائی کورٹ میں ججز میرٹ پہ نہیں ہوتی. تو جب ہائی کورٹ میں ججز میرٹ پہ نہیں ہوتی تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ جو سینئر جج ہوگا وہ بہت کانفیڈنٹ ہوگا؟ ہم اگر اسی پرنسپل کو سامنے رکھیں تو پارلیمانی کمیٹی نے جو لاسٹ ٹائم میں نے تجویز دی تھی، انہوں نے آئین میں آرٹیکل 177 میں ترمیم کے لیے تجویز پیش کر دی ہے. فاروق نائک صاحب ہیں اس میں، آپ کو پتا ہے اعظم زیر تاڑر صاحب ہے اس میں، ہمارے بوکلا برادری میں سے جو لوگ ہیں انہوں نے اس جو لاسٹ ٹائم میں نے سجیشن دی تھی یہی دی تھی کہ یہ ٹھیک ہے ہم یہ سارا کریں، بالکل زبردست ہے. لیکن انٹل اللہ جب تک آئین میں ترمیم نہیں ہوگی، ہماری جو دوسری بات ہے نا، یہ نہیں کہتا کہ وہ پولیٹیکل ہے یا ایسا بات ہے. جوڈیشل کمیشن ہے، کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، اختیارات اس کو ہیں، بات کی نمائندگی دی ہے، ہر ایک کو نمائندہ اپنا، ہمیں ہمارا حق ہے. پہلا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کامیابی ہو گئی ہے. ہمیں یہاں پر میری ذاتی رائے کے مطابق ہمیں باقاعدہ پارلیمنٹیرین کو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ سینیورٹی کا پرنسپل ہے، انگیج کریں، ان کو بلائیں یہاں پر پولیٹیکل پارٹیز کو. وہ بھائی آئین کو ایک لیونگ ڈاکومنٹ یا سوشل کانٹریکٹ واقعی بنا دیں، بنائیں سوشل کانٹریکٹ. ہماری یہ خواہش ہے، ہم چاہتے ہیں اور آنا چاہیے سینیورٹی کا پرنسپل، میں اس کے خلاف نہیں ہوں. لیکن لیٹ اٹ بی امپلیمنٹڈ فار اپوائنٹمنٹ آف ججز آف ہائی کورٹ ایز ویل. سیشن ججز بڑی محنت کرتے ہیں، بڑا ٹائم دیتے ہیں، وہاں کیوں نہیں ہے؟ وہاں تو آج تک میں نے کسی نے آواز نہیں اٹھائی آج تک. اور پھر یہ تاریخ چلی آ رہی ہے، میں یہاں نام نہیں لینا، میری فنگر ٹپس پہ ہے ججز یہاں پر. اگر وہ 2002 سپریم کورٹ 1993 میں دیکھ لیں اگر، تو جسٹس خلیل الرحمان ونجر صاحب تیسرے نمبر پہ تھے، جسٹس نواز عباسی چوتھے نمبر پہ تھے، جسٹس فقیر محمد طاہر 10ویں نمبر پہ تھے، اور 5 نمبر بڑی لیٹسٹ ججمنٹ ہے الجہاد اور اسدری کے بعد. الجہاد اور اسدری کے بعد لیٹسٹ ججمنٹ ہے. میں نے وجہ دی کہ میں تو اپنا سندھ ہائی کورٹ بار کی پالیٹکس کو سمجھتا ہوں کہ اپنے مسائل معذرت کے ساتھ ہمیں بحثیت وکیل، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے حالات اور واقعات لے کے آئیں. ایک سجیشن پہ عمل ہو گیا، میں شکر گزار ہوں پارلیمانی کمیٹی نے میری آواز سن لی اور انہوں نے امینڈمنٹ کی تجویز دے دیا کہ سینیورٹی کا پرنسپل ڈال دیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ آئین میں ترمیم کرنی ہے 238 239 میں 2/3 میجورٹی چاہیے، تو اس میں سیاسی جماعتوں کو انگیج کریں ساتھ. پھر ہم ایک اس طرح کا پرنسپل لے کر آئیں کہ جہاں بیٹھ کر یعنی ہماری ایکٹیو پارٹیسپیشن ہو سکے. یعنی ہماری ہم یہ اچھا ہے، ہم اکٹھے ہوتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں اور واقعی رول آف لا کے لیے وکلا کی خدمات پاکستان میں کسی برادری کی نہیں ہمیشہ کھڑی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن تھوڑی سی چینلائز کرنے کی ضرورت ہے. میں نے یہی گزارشات آپ کے سامنے رکھنے کی، مقصد کوئی نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ ایک میں ہم نے پولیٹیکلی ایک لاسٹ کی ہیئرنگ کا یہ ایڈوانٹیج ہوا، اور میں آج پھر گزارش کروں گا کہ یہ جو بھی ریزولوشن کریں، میری چاہے ڈائسینٹنگ اوپینین ہی ہے، کم از کم وہ لکھیں. ڈائسینٹ میرا جو ویو ہے وہ لکھیں، لکھ کر ایک سجیشن ہی ہے، پرپوزل ہی ہے، بھجوا دیں ان کو. تمام سیاسی جماعتوں کو لکھیں، بلائیں ان کو، انہوں نے کہے ہمیں ٹائم دے، یہاں سے بلائیں، بیٹھ کر انہیں بہت کیا وہ ہے نہیں، ہمارے بوگلا بیٹھے ہوئے سارے، اور یہ کوئی لمبا کام نہیں ہے. ترمیم کو اتنا بڑا ایشو کون سا ہے؟ آج انہیں جو پرپوزل دے رہی ہے بڑی زبردست پرپوزل ہے، ایک بڑی زبردست پرپوزل ہے اس کے اندر. آرٹیکل 209 کے اندر بڑی پرپوزل اچھی دی ہے انہوں نے کہ 90 دن کے اندر کسی جج کا جہاں اپوائنٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، وہ جو ان کے خلاف سپریم کونسل میں چیزیں پڑی ہوئی ہیں جو سارے معاملات چلے ہیں وہ بھی تو ختم کرو نا بھائی. ہم کیوں ان کو گارڈ کریں، ہم ان کی اپوائنٹمنٹ بھی گارڈ کریں اور ان کو پروٹیکٹ بھی کریں. وہ بھی اچھی پرپوزل ہے کہ 90 دن کے اندر سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ میٹر جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ کریں.
میں معذرت چاہتا ہوں زیادہ وقت آپ کے لیے لیا. بہت شکریہ جناب, تھینک یو جی. جی آپ نے میرا موقف بڑا کلیئرٹی کے ساتھ سن لیا, اور یہ میں چیلنج کرتا ہوں آ جائیں اس پہ بیٹھ کے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ. سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے, اور میں نے بتا بھی دیا کہ اس میں باقاعدہ پارلیمانی کمیٹی نے تجویز دیا ہے کہ اس میں آئین میں ترمیم کر دیا. اب تو کوئی ڈاؤٹ رہ نہیں گیا, اس کے پیچھے اور ایجنڈا ہے. آج جس طرح کی تقاریر کی جناب علی احمد کرد نے تقریر کی, وکالت ان کی ہے نہیں, اچھا نہیں لگتا. ہمارے اچھے دوست ہیں, سینئر ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق ہے. جب الیکشن لڑا تھا ہر ایک کو پتہ, میں دوسرے الیکشن کی بات کر رہا ہوں. اور جس طرح کی زبان وہ استعمال کرتے ہیں وہ زیب نہیں دیتا. یہاں کون سے ایسے کیسز ہیں عام آدمی کے کیس, میں چیلنج کرتا ہوں بتائیں نا کون سے ایسے کیسز ہیں سیاستدانوں کو, کرپٹ لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں ایک ایجنڈے کے تحت, اور اس لیے ہماری سیاسی جماعتیں اور بہت خوش ہو رہی ہیں وہ لوگ کہ یہاں بیٹھ کے ان کا ایجنڈا لے کر چل رہے ہیں. وکیل ہم یہ 1000 1500 2000 وکیل اکٹھے کرنے سے اب نکال دیں ذہن میں, یہ اتنے وکیل اکٹھے کرنے سے مسائل نہیں حل ہوتے, پریشر نہیں ڈالا جا سکتا. اب جو مرضی کرنا ہے کریں, آئین اور قانون کے دائرے میں رکھیں. پارلیمنٹ میں ترمیم کرنے کا میں نے وہ بڑی واضح طور پر, اور جس طرح کی کہا گیا یلغار ہوگی, آپ اندازہ لگائیں, بی ٹیم تک کا لفظ کہا گیا. اور میں نے واضح طور پر کہا کہ سپریم کورٹ میں جتنے ججز لے کے جا رہے ہیں موجودہ حکومت کا تو تعلق ہی کوئی نہیں ہے. یہ تو پرانی حکومتوں میں ججز تعینات ہوئے ہیں, اور وہیں سے ایلیویٹ 5 سال تو کم از کم چاہیے نا سپریم کورٹ کا جج بننے کے لیے آپ کو. تو یہ تو سارے ججز اسی دور کے ہیں. افتخار محمد چوہدری صاحب کے دور کے تعینات کیا کہ ججز ہیں سارے انہی دور میں تعینات ہوئے, اور انہی کی ایلیویشن ہو رہی ہے. اور آج بھی جو لائرز موومنٹ تھی وہ ایک ایجنڈا تھی. نظر آ رہا ہے کہ وہی لوگ اب سامنے نکل کر آ رہے ہیں جو ایجنڈے کو 5th جنریشن وار کا حصہ ہیں. اور 22 کروڑ عوام میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ بات کرتے ہوں. یہ تو چند 60 سیاستدانوں کو اور ان کا ایجنڈا لے کر ہم چل رہے ہیں. ہم کیا چاہتے ہیں, ہم کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ہم اس طرح آئین کو روند نہیں سکتے, یہ زیادتی ہے, ہمیں روکنا ہے. وکلا برادری کا کام آئین اور قانون کی پاسداری ہے, ایجنڈوں پہ نہیں چلنا ہے. ہم نے یہ لائرز موومنٹ ایک ایجنڈے کے تحت تھی, اور وہ لوگ سب اکٹھے ہو رہے ہیں. اکٹھے ہو کے آپ ایجنڈا کیا لے کے جانا چاہ رہے ہیں, آپ کے سامنے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ چیزیں آ چکی ہیں. بہرحال مجھے دکھ اور افسوس ہوا جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کو سپریم کورٹ کا پہلی چیف جسٹس آف سپریم کورٹ بننے کا چانس تھا بڑا اچھا ان کا, اور آنے والے دور میں وہ بن بھی سکتی ہیں. لیکن یہ اس طرح کر کے بوکلا یعنی خواتین کی نمائندگی کو زیج پہنچائی گئی. اور کیا مقصد ہے, کیا ایجنڈا ہے, میں آپ لوگوں کے سامنے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتا چکا ہوں, بڑی کلیئرٹی کے ساتھ میں بتا چکا ہوں آپ کو, تاکہ اس میں کوئی ڈاؤٹ رہ نہ جائے. اور اسی لیے بار بار میں ذکر کرتا ہوں جو تقاریر کی ہیں, جو باقاعدہ توہین عدالت کمٹ کی ہے, جو اداروں کے بارے میں بات کی ہے, اس کو سپورٹ نہیں کیا جانا چاہیے. اعلیٰ عدالتیں انصاف کا یعنی کون سے کیسز کی بات ہو رہی ہے, یا تو آپ ایک ایک کیس کی بات کریں نا. آپ کا یہ بیٹھ کر آپ اشاروں کنایوں میں اس طرح کی بات کر کے کیوں عوام کو گمراہ کر رہے ہیں؟ عوام کو گمراہ نہیں ہونا چاہیے ان باتوں سے. یہ 1000-1500 لوگ جو ہے نا, یہ کچھ نہیں, وہ پریشانی بہت ہے پشتونخوا تحفظ موومنٹ کو, اور خاص طور پر ان لوگوں کو جو 5th جنریشن وار کا حصہ ہیں. اور افغانستان میں آخر مات پڑ گئی نا, کچھ نہیں ہوتا اس پاکستان کو. اس پاکستان نے قائم رہنا ہے, آگے چلنا ہے. اور یہاں پر جوڈیشری کے ذریعے جو گھنونا کھیل کھیلنے کی کوشش کسی وقت کی جائے گی وہ نہیں ہو سکے گا. سارے خواب چکنا چور ہو جائیں گے. عدالتیں یا انصاف کے لیے ہیں, عام آدمی کے لیے بیٹھی, کسی سیاسی ایجنڈے کا یہ حصہ نہیں ہے. بہرحال اجازت چاہوں گا آپ کے ساتھ, پوزیشن میں نے ساری کلیئر کر دی ہے. کہ اور سوال جوابوں ضرور بتائیے گا. السلام علیکم, اللہ حافظ, پاکستان زندہ باد.